بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 154 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 155۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ہے وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور خوبی کے ساتھ کام کیا کرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، يُحِبُّ، پسند فرماتے ہیں، الْمُحْسِنِينَ، خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسری بات، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو۔ تیسری بات، اچھی طرح کام کرو۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہاں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اس پس منظر میں ہے کہ یہ وقت جہاد کا ہے، اور جہاد کے لیے بقدر ضرورت اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی دوسرے حقوق فرض ہیں جن کے لیے نصاب تو مقرر نہیں ہے، لیکن جب اور جتنی ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا اور اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری اور ان کا فریضہ ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کے ذریعے مسلمانوں کو کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم اس کی تفسیر بخوبی جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت، ہم اپنے وطن میں ٹہل کر اپنے مال و جائیداد کی اب خبر گیری کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس آیت نے یہ بتایا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ جہاد کو ترک کر دینا ہے، کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کے ذریعے بتایا گیا کہ جہاد کو چھوڑ دینا مسلمانوں کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے گا۔ حضرت ابن عباس، حضرت حذیفہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم وغیرہ نے بھی اس آیت سے یہی مراد لیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو جانا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس لیے کہ مغفرت سے مایوس ہونا بھی حرام ہے۔ بعض حضرات نے یہ معنی بھی لیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا، کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، بنی اسرائیل آیت نمبر 29 اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ ہی بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کو دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور حسرت زدہ پچھتاوا کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ۔ ہر کام کو اچھی طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ نماز پڑھو، چاہے روزہ رکھو، چاہے زکوٰۃ دو، چاہے حج کرو، ہر عبادت کو اچھے انداز میں انجام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کو اچھے طور پر انجام دینے ہی کو پسند فرماتے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہ پروردگار کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 میں آگے آئے گا، اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کرو جو کچھ کہ تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 53 میں کہا گیا قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں کہا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور قرآن کی اور آیات میں بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ہے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
فی سبیل اللہ کا لفظ قرآن کی مختلف آیات میں ہے. عن سبیل اللہ، فی سبیل اللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 میں ہے قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.